بلوچستان کے بغیر پاکستان ایک ٹکے کا نہیں ہے، ایک دھیلے کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کی جتنی لوکیشن ہے وہ سب بلوچستان کی وجہ سے ہے۔ بلوچستان ایک زخمی صوبہ ہے، اس کی قسمت ٹوٹی پھوٹی ہے۔ ہر بلوچ، ہر بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے تو برٹش انگریز کے آگے ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے، تو ہم ان کے آگے کیوں ہتھیار ڈالیں گے؟ ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیے، تو ہم ان کے ساتھ کیوں کمپرومائز کریں؟ ان کو پریشرائز کیا گیا تھا کہ آپ چودھری ظہور الہی کو مرڈر کروا دیں، اور اکبر بگٹی نے انکار کر دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پالس میں ڈاکٹر شاہد۔ بلوچستان کے حوالے سے آج میری 7ویں ایپیسوڈ حاضر ہے، اور میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں یہ کہا تھا کہ آج سے میں سٹارٹ کروں گا بلوچ رہنماؤں کے ویوز آپ تک پہنچانے میں۔ عطا اللہ مینگل سے لے کے خیر بخش مزاری سے لے کے اختر مینگل اور سرفراز بگٹی تک میں تقریباً 10 بلوچ لیڈر رہنماؤں کے ویوز آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے ویوز کی بات کروں تو میں اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان میں اور پاکستان میں، ایک تو دیکھیے ابھی ایک تو ریسنٹلی بلوچستان کے گورنر ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے، پھر ابھی 2 دن پہلے جو 74 دن سے لگاتار جو اسلام آباد میں جو بلوچ رہنماؤں کا اور لوگوں کا جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے تمام شامل تھے، انہوں نے آج فار دا ٹائم بینگ وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہے وہ ملتوی کیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا یہ بلوچستان میں جاری رہیں گے۔ اس کے بعد ابھی اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ابھی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ابھی جاری ہے جنرل اسمبلی کے اندر، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹاک کی ہے بلوچ رہنماؤں کے، ان کے حوالے سے بڑی ریزرویشنز ہیں کہ شہباز شریف صاحب یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں وہ پیس کا پیغام دے رہے ہیں، وہ کشمیر کے حوالے سے وہ اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں، وہ پیلسٹینینز اور غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں اور پیس پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بلوچ وہاں پہ یہ نیو یارک کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کی آپ بات ہی نہیں کر رہے، بلوچستان کے اندر ہمارے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور ہمارا جو قتل عام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بلوچستان میں پیس نہیں آئے گا کہیں بھی پیس نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ ان کے ویوز ہیں اور میں ان کے ویوز سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم عطا اللہ مینگل صاحب، سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے لیڈر تھے، خیر بخش مری بھی بہت بڑے لیڈر تھے، اکبر بگٹی صاحب بھی بہت بڑے لیڈر تھے۔ یہ ان کا بلوچ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ بڑے رسپیکٹیبل فگرز تھے۔ انہوں نے ڈیموکریٹک بلوچستان کے لیے بہت اچھی فائٹس کی ہیں، انہوں نے پروونشل اٹانومی اور گریٹر اٹانومی کے لیے بہت اچھی فائٹس کی ہیں، انہوں نے آئین کے حقوق کے لیے بہت انہوں نے اچھی سٹرگلز کی ہیں۔ تو عطا اللہ مینگل کا سب سے پہلے نام لیتے ہیں، جو کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے تھے 1973 میں۔ پھر بھٹو کی گورنمنٹ میں ان کو ریموو کر دیا گیا تھا، اور ان پہ ایلیگیشن یہ لگائی گئی تھی کہ آپ غدار ہیں اور آپ فیڈریشن سے تعاون نہیں کر رہے، اور آپ بلوچ انتہا پسند ہیں، آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو۔ اور ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ وہ عراق ایمبیسی کے حوالے سے جو اسلحے کا ایشو ہوا تھا اس میں بھی ان کا نام لیا گیا تھا۔ تو بہرحال ان کو ریموو کر دیا گیا، اس کے بعد پھر یہ جیل میں بھی رہے، حیدرآباد ٹرائل بھی چلا۔ ان کے ویوز یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان ایک ٹکے کا نہیں ہے، ایک دھیلے کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کی جتنی لوکیشن ہے وہ سب بلوچستان کی وجہ سے ہے۔ بلوچستان سینٹرل ایشین ریپبلکس جنکشن پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلوچستان تیل کے ذخائر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلوچستان گلف کے ریزروائرز کے دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری لوکیشن ہے، اور ہماری اگر ہم نہ ہوں تو پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں، پاکستان کو کوئی نہ پوچھے، اور بقول ان کے پاکستان ختم ہو چکا ہوتا۔ وہ گوادر کے ڈیولپمنٹ کے بھی خلاف تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گوادر کے بارے میں کیا ویوز رکھتے تھے، حالانکہ ابھی وہ گوادر کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ جو ہے وہ تو 21 سینچری کے بعد وہ ہوئی تھی۔ وہ چھاونیاں جو بہت زیادہ بنتی تھیں وہ ان کے خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بلوچستان ایک زخمی صوبہ ہے، اس کی قسمت ٹوٹی پھوٹی ہے۔ بلوچستان، ہر بلوچ، ہر بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلام آباد سے لوگ ٹاکس کرنے آتے ہیں
ڈائلاگ کرنے آتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا۔ پھر جب بلوچ لوگوں کو جب یہاں پہ حکومتیں دی جاتی ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ میں بھینس کے آگے بین بجاتا ہوں اور میری کوئی سننے والے نہیں ہیں۔ اور پھر وہ بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے وہ بڑے کنسرن تھے کہ فیڈریشن کو بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ دینے ہوں گے، ان کے حوالے کرنے ہوں گے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ہماری اسمبلیوں میں، یہ ڈیکوریشن پیسز ہیں، یہ ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ۔ وہ گم شدہ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لڑنا ان کا خیال تھا کہ یہ نماز کی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو یہ ان کے ویوز تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ عمر کے لیٹ حصے میں آ کے وہ دل برداشتہ سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم ہمت ہار گئے ہیں، ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا اور ہمیں بھی کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد عمر کے آخری حصوں میں وہ پھر سیاست کو خیر آباد کر گئے تھے۔ 2021 میں وفات پا گئے۔ جو دوسرے گریٹ لیڈر تھے بلوچستان کے وہ خیر بخش مری ہیں۔ وہ مری قبیلے کے سردار تھے۔ وہ بھی بلوچستان کے حوالے سے وہ فیڈریشن کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آزادی لیں گے فیڈریشن سے، اور ہم نے تو برٹش انگریز کے آگے ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے، تو ہم ان کے آگے کیوں ہتھیار ڈالیں گے؟ ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیے تو ہم ان کے ساتھ کیوں کمپرومائز کریں گے؟ پاکستان کے بارے میں کہ تھوڑے سے کوئی نامناسب الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2 پیراڈائم جو ہے نا وہ ہمارے چینج ہونے والے ہیں بلوچستان کے۔ گورننس پیراڈائم، گورننس کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی چینج ہونے والا ہے، اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم بلوچستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی چینج ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے وسائل پہ ہمارا حق ہے، اور وہ اس بارے میں تو سارے ہی لیڈر جو ہیں وہ متفق تھے۔ اور وہ لیٹ 70s میں جب وہ گرفتار ہوئے اس کے بعد وہ پھر دل برداشتہ ہو کے جلا وطنی کی زندگی اختیار کر گئے، افغانستان چلے گئے۔ وہاں پہ 16 یا 18 سال گزارنے کے بعد وہ 1992 میں واپس آئے پاکستان۔ تو آتے ہی انہیں جسٹس نواز مری کے قتل کے سلسلے میں ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک لو پروفائل میں چلے گئے، 2014 میں انتقال کر گئے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ بلوچ ایک اڑنے والی قوم ہے اور ہمیں ہمارے حقوق جلد سے جلد دیے جائیں۔ تیسرا بڑا نام آتا ہے اکبر بگٹی کا۔ جس طرح خیر بخش مری یہ ایچیسن کے پڑھے ہوئے تھے تو اکبر بگٹی بھی ایچیسن کے پڑھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اکبر بگٹی آکسفورڈ کے بھی گریجویٹ تھے، بہت اچھی انگلش بولتے تھے۔ جب وہ اسمبلیوں میں سلیکٹ ہوئے تھے تو وہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے اندر وہ یا تو بلوچی بولتے تھے یا انگریزی بولتے تھے، اور اردو نہیں بولتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اردو ہماری قومی زبان نہیں ہے۔ انگلش میں ایکسپریشن کے حوالے سے ان کا بھٹو کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا۔ بہرحال اکبر بگٹی کی بھی بڑی اسٹرگل ہے۔ اکبر بگٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ 1950s میں سوئی گیس دریافت ہوئی۔ سوئی اور ڈیرہ بگٹی یہ اکبر بگٹی صاحب کا یہ علاقہ تھا، اور اس کے بعد سے پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے رائلٹی کے ایشو چلتے رہے، وہ رائلٹی ان کو نہیں دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد بلوچستان کے اپنے عوام کو، ڈیرہ بگٹی کے عوام کو بلوچستان کی یہ جو گیس ہے یہ پرووائڈ نہیں کی گئی، اور ان کو ان کی زمینوں کے جو رینٹس ہیں ان میں بھی کمی بیشی کی جاتی تھی۔ ایوب کے دور میں وہ سیاست سے باہر رہے۔ 1970 الیکشن میں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ بہرحال وہ پھر 1973 میں وہ گورنر بنے بلوچستان کے۔ ان کو پریشرائز کیا گیا تھا کہ آپ چودھری ظہور الہی کو مرڈر کروا دیں، اور اکبر بگٹی نے انکار کر دیا تھا۔ اکبر بگٹی نے اس دوران تحریک استقلال کی پارٹی کو بھی جوائن کیا، اصغر خان کی، جو کہ بڑے ایک مین آف کریکٹر تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لیٹر آن ارلی 90s میں جمہوری وطن پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پھر وہ اس کے ذریعے سیاست اور بلوچستان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ بلوچستان کے وسائل پہ وہ بھی یہی کہتے تھے
کہ ہمارا حق ہے. مشرف دور میں جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، بلوچستان ڈیرہ بگٹی کے وہ پہاڑوں میں ان کو پناہ لینی پڑی، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں انہوں نے اپنے آپ کو بیچنے سے انکار کر دیا. پھر جس طرح وہاں پہ آپریشن کیا گیا اور ان کو مرڈر کیا گیا غار کے اندر، جس طرح سے ان کی باڈی بلڈوز کی گئی، وہ سنا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی تھی. ان کی ایون جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بھی نہیں دکھائی گئی تھی. ان کے لواحقین کو ایک گھڑی اور چشمہ جو ہے وہ دکھایا گیا تھا، تابوت پہ تالا تھا. تو بلوچستان کے یہ تیسرے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ سانحہ ہوا، اور اس طرح سے یہ تین بڑے لیڈر جو ہیں یہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش میں اپنی جانیں دیتے چلے گئے. اکبر بگٹی صاحب کے بعد بہت بڑا نام آتا ہے غوث بخش بزنجو کا. اور غوث بخش بزنجو جو ہے وہ میرے خیال وہ لیڈر تھے جو بلوچستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بار گرفتار ہوئے، اور ان کو فادر آف بلوچستان بھی کہا جاتا ہے. وہ ڈیموکریسی کے قائل تھے، وہ گریٹر اٹانومی کے قائل تھے، وہ ون یونٹ کے خلاف تھے، وہ لات ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق اس کے بھی خلاف تھے. بہرحال پولیٹکس میں وہ آئے، 73 میں وہ گورنر بھی بنے اور بار بار اریسٹ بھی ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب ایک آٹوبایوگرافی بھی لکھی ہے، اس میں انہوں نے ڈینائی کیا ہے ان پہ جو ایلیگیشن لگائی گئی تھیں عطا اللہ مینگل کے ساتھ، کہ جو عراق امبیسی کے حوالے فیصلے کی جو ٹرانسفر تھی اور غداری کا جو اس بہانے سے مقدمہ چلا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ڈینائی بھی کیا ہے. اور یہ آئینی جو حقوق ہیں یہ وہ مانگتے تھے، اور یہ پولیٹکس آف ریکنسلیشن پہ بلیو کرتے تھے. پولیٹکس آف ریکنسلیشن میں ان کا پہلا نام میں جان بوجھ کے لے رہا ہوں، آگے بھی ایک دو نام لوں گا، کہ پولیٹکس آف ریکنسلیشن مینس کہ ایگریمنٹ، سمجھوتے، پیچ اپ کے پولیٹکس پہ ان کا بہت سٹرونگ بلیو تھا. تو 1989 میں یہ بھی وفات پا گئے. اگلی ٹاک بڑی دلچسپ ہوگی ثناء اللہ بلوچ کے حوالے سے. ثناء اللہ بلوچ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت قابل ہیں، اور کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں افریقہ میں اور پاکستان میں. بلوچستان کے حوالے سے ان کی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے. بلوچ رہنماؤں کے جو ویوز ہیں ان پہ میری کامنٹری جاری رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.